آپ جو کہہ رہے ہیں کہ 50 یعنی آپ کے ساتھی کہہ رہے ہیں 50 کروڑ روپے کی آفر ہو رہی ہے، فواد چودھری صاحب نے آج پریس کانفرنس بھی کی، اس کا کوئی ثبوت بھی ہے؟ عطا اللہ طاہر صاحب تو کہتے ہیں میں حلفیہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ ایک پائی کی بھی کسی کو آفر نہیں کی۔ دیکھیں بالکل ثبوت موجود ہے ارشاد صاحب، اور ہم جو سپریم کورٹ جا رہے ہیں باقاعدہ ان 3 ایم پی ایز کے جن کو انہوں نے کال کی اور جو بھی گفتگو ہوئی وہ ایفیڈیوٹ کے اوپر انہوں نے لکھ کر سارا جس طرح ایک انہیں آفرز دی گئی ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں انشاءاللہ تعالی ہم کل ہوں گے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میں آپ کے پروگرام سے سوال اٹھاتا ہوں کہ ہمارے پاس تو 188 ممبرز ہیں ارشاد صاحب، اور ان کے پاس ہے تقریباً 177 ہیں یا 178 ہیں، تو ہمیں تو کسی کو پیسے آفر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو جو سادہ میجارٹی چاہیے 186 کا جو میجک نمبر ہے، ہمارے پاس تو اس سے بھی زیادہ نمبرز ہیں، تو ہم کیوں ان کے ایم پی ایز کو پیسے دیں گے؟ صرف اس لیے یہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں پاکستانیوں، اور اس بشرمی کو اور آپ کے سامنے جس طرح آپ نے درست فرمایا ارشاد صاحب، 45-50 ڈگری گرمی میں لائنوں میں لگ کر پنجاب میں تبدیلی کے لیے ووٹ دیا تھا۔ یہ بہت ریزنٹمنٹ آئے گی، اس کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے، میں ان اپورٹڈ حکومت والوں کو بتا دوں۔ اگر انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جس جوش جذبے کے ساتھ لوگوں نے، پنجاب کے لوگوں نے اپنے ووٹ کے ٹھپے سے اس امپورٹڈ حکومت سے انتقام لیا تھا کہ لاہور کی سڑکوں پہ نہ لوگ نکل آئیں۔ یہ 22 جولائی کو اگر اس طرح کا کھیل کھیلا گیا پھر لوٹا کریسی کا، اب ارشاد صاحب یہ پاکستان تحریک انصاف الزام تو لگا دیتی ہے، ثبوت دینے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں جی ہم عدالت میں جا رہے ہیں۔ یہی یہ الزام لگاتے تھے جی سندھ ہاؤس میں خرید و فروخت ہوئی ہے اس کو ثابت نہیں کر پائے، یہی یہ الزام لگاتے تھے جی امریکن ڈپلومیٹس کے ساتھ ان کے لوگ ملتے رہے اس کو بھی یہ ثابت نہیں کر پائے۔ اب یہ محض صرف آپٹکس کو برابر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اگلا چیپٹر آ جاتا ہے، ایک بھی الزام جو ہے اس طرح کا ثابت تو یہ کر نہیں پائے۔ اگر یہ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں تو سپریم کورٹ میں کوئی ثبوت لے کر جائیں گے نا، عدالت کے سامنے تو آپ بیان بازی نہیں کر سکتے، عدالت کے سامنے تو کوئی نہ کوئی ثبوت رکھیں گے۔ تو کہہ رہے ہیں بیان حلفی دیں گے، وہ بیان حلفی بھی تو ایک ثبوت ہوتا ہے نا، بیان حلفی ایک ایم پی اے اگر دیتا ہے اور وہ غلط ثابت ہو تو وہ نااہل ہو سکتا ہے۔ لیکن ڈار صاحب یہ فرمائیں کہ آپ تحریک انصاف کے لوگ ہی کیوں لوٹے بنتے ہیں؟ پہلے 25 ایم پی اے چلے گئے، 20-22 ایم این اے چلے گئے، اب پھر آپ کی ہی پارٹی کے لوگ توڑے جا رہے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ کوئی ڈی این اے کی خرابی ہے کہ آپ کا جو ممبر ہوتا ہے وہ برائے فروخت ہوتا ہے اور وفاداری تبدیل کرنے میں آسانی محسوس کرتا ہے؟ دیکھیں ارشاد صاحب بڑا زبردست سوال کیا آپ نے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے ویورز کو، پاکستانیوں کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 1100 ارب روپے پاکستانیوں جو نیب میں انہوں نے ڈاکہ ڈالا تھا آتے ہی، 1100 ارب روپے کا میں آپ سب کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ اگر شاہ صاحب اس 1100 ارب میں سے یہ 20-25 ارب لگا بھی دیتے ہیں پنجاب حکومت چھیننے کے لیے، مرکز میں بشرمی اور ڈٹھائی سے بیٹھے رہنے کے لیے، تو کون سی بڑی بات ہے؟ تو ایک تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ موجودہ امپورٹڈ حکومت نے 1100 ارب روپے کا پاکستانیوں ڈاکہ ڈالا تھا جو نیب قوانین میں انہوں نے ترمیم کی آتے ہی۔ اب آپ کے سوال میں آتا ہوں کہ پی ٹی آئی والوں کی طرف کیوں ہی ہوتے ہیں یہ؟ پہلے تو ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ کس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، کس انوائرمنٹ میں ارشاد صاحب ہم رہ رہے ہیں، اور دوسرا پاکستان تحریک انصاف والے جس طرح انہوں نے اقتدار میں رہ کے لوٹ مار کر کے حرام کا پیسہ اکٹھا کیا ہوا ہے، اس کی چمک دکھاتے ہیں ہر آئے روز لوگوں کو۔ تو کچھ چند لوگ ایسے ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اگر انہوں نے زندگی میں اتنی بڑی رقم نہیں دیکھی تو کسی کا بھی اس طرح ایمان ڈول سکتا ہے ارشاد صاحب کہ چلے میں 50 کروڑ، لیکن عثمان صاحب، ڈار صاحب آپ نظریاتی، آپ کے لیڈر نظریاتی، آپ کے لیڈر نظریاتی، آپ کے کارکن نظریاتی، آپ کی جنگ کرپشن کے خلاف، لیکن آپ کے لوگ ہی بکاؤ مال بن کے کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ غلطی ہوئی ہے کچھ لوگوں کو پک اینڈ چوز کرنے میں؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں اس نظام میں ارشاد صاحب ماشاءاللہ ان کا بڑا وسیع تجربہ ہے، انہوں نے پولیٹکس کو بڑا قریب سے دیکھا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں اس نظام میں سے سارے فرشتے کہاں سے آپ ڈھونڈ کے لا سکتے ہیں؟ ہم نے تو چھانگا مانگا کی بھی سیاست دیکھی ہے۔ 17 جولائی کے انتخابات میں پاکستانیوں نے لوٹوں کا کیا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ مزید کوئی شخص لوٹا بننے کے لیے تیار ہوگا۔ ہمارے 188 پورے ہیں، لیکن ہمارا کام ہے عوام کو آگاہی دینا
کہ ہمارے لوگوں کو 25-50 کروڑ روپے تک آفر ہو رہی ہے کہ اپنے ضمیر بیچیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے مناظر تو کم از کم ہم نے نہیں پہلے دیکھے. میں میڈیا کا شکر گزار ہوں ارشاد صاحب، میں آپ جیسے الحمدللہ صحافیوں کا شکر گزار ہوں. دیکھیں آپ کو بھی زندگی میں بڑی اپرچونٹیز ملی ہوں گی شاہد صاحب، لیکن آپ نے اپنی خودداری کا سودا نہیں کیا. ڈار صاحب یہ فرمائیں کہ اگر پرسوں 22 جولائی کو کوئی اپسیٹ ہو جاتا ہے، آپ کے ارکان غائب ہو جاتے ہیں، غیر حاضر ہو جاتے ہیں، ضمیر فروش ثابت ہوتے ہیں، پھر آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ یہ بھی آپ نے کوئی پروگرام بنایا ہے، سوچا ہے؟ ارشاد صاحب یہ پاکستانی قوم جو مجھے سن رہی ہے آپ کے پروگرام سے، یہ ہم سے بھی آگے نکل گئی ہے. جی یہ سڑکوں پہ ہوں گے، میں آپ کو بتا دوں، یہ نکلیں گے باہر. اچھا جیسے عوام نے 17 جولائی کو جیت چھینی ہے، جی ہم نے اپنی جیت چھینی ہے، ہم نے پہرا دیا بیلٹ باکسز کے اوپر. کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پری پول دھاندلی نہیں کی؟ میں آپ کے پروگرام میں سوال اٹھاتا ہوں. بزرگ لوگ آئے، گھنٹوں لائنوں میں لگ کے، پتا چلا جی 2018 کے الیکشن میں جس پولنگ سٹیشن پہ اسی حلقے میں ووٹ ڈالا تھا وہ اٹھا کے شادمان پھینک دیا ہے، ریلوے سٹیشن پھینک دیا ہے، ڈیفنس میں پھینک دیا ہے. کیا یہ پری پول ریگنگ نہیں تھی؟ میں سوال اٹھاتا ہوں، بڑا زبردست سوال شاہ صاحب آپ نے کیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر راجہ سلطان جو ہے وہ مجھے سن رہے ہوں گے. کیا وہ سوئے ہوئے ہیں؟ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے پنجاب میں، کب جاگے گا ہمارا الیکشن کمیشن؟ شاہ صاحب آپ بتائیں مجھے، کہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ پارلیمنٹیرین کی اوپن بولیاں لگ رہی ہیں، بکروں کی طرح بک رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن ستو پی کے سو رہے ہیں؟ ڈار صاحب آپ الیکشن کمیشن کو بلیم کر رہے ہیں. ڈسکا کی رپورٹ آتی ہے، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی جو حکومتی مشینری تھی، عثمان بزدار صاحب جو وزیر اعلیٰ تھے، ان کے نیچے جو افسران تھے وہ اس سارے عمل میں دھند کے میں بکسے غائب کرنے میں شریک تھے. اس کے بعد کچھ افسران کے تبادلے بھی ہوئے. دے ان کو سزائیں اگر انہوں نے کچھ کیا ہے. اچھا دوسری بات، حکومت آپ کی تھی، افسران آپ کے ماتحت تھے. دوسری بات جب اس سے پہلے صادق سنجرانی صاحب کو چیئرمین سینٹ بنایا جانا تھا، اس وقت نون لیگ اپوزیشن سینٹ میں اکثریت حاصل کر سکتی تھی، لیکن آپ نے، آپ کی جماعت نے اور پیپلز پارٹی نے مل کے صادق سنجرانی صاحب کو چیئرمین سینٹ بنا دیا تھا. یہ بھاؤ تاؤ، یہ ایک دوسرے کے ساتھ لیک سلیک، یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے عثمان ڈار صاحب. دیکھیں سینٹ الیکشن میں جب ہم وفاق کی سیٹ ہارے تھے، اور ہم نے کیا کیا تھا؟ ہم نے علاقائی جرات کا مظاہرہ کیا تھا. ارشاد صاحب اور فیصل صاحب، میرے لیڈر نے اگلے دن ہی اعتماد کا ووٹ لیا تھا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پنجاب کے نتائج دیکھنے کے بعد ان کے 5-7 MNAs ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. آگے کی ٹکٹیں کہتے ہیں ہمیں کنفرم کی جائیں، ہم ووٹ نہیں دیتے. آج میں کلیم کرتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں، اگر یہ نالائق اعلیٰ شہباز شریف اعتماد کا ووٹ پاکستانیوں لے اسمبلی میں، یہ نہیں انہیں پورے ووٹ ملیں گے. ڈار صاحب یہ 5 ووٹ اگر ہلاکی جو کا مظاہرہ کریں عمران خان کی طرح. ڈار صاحب یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ 5-7، یہ ذرا فگر ایگزیکٹ بتائیں، یہ 5 ہیں، 6 ہیں، 7 ہیں، اور یہ کن علاقوں سے ان کا تعلق ہے جو آپ وہ نون لیگ چھوڑنا چاہتے ہیں؟ اسمبلی سے استعفیٰ دے دیں گے یہ لوگ یا وفاداریاں تبدیل کریں گے؟ دیکھیں شاہ صاحب، بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے. جی ہمارا تعلق پنجاب سے ہے جی، اور آپ کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ پنجاب میں پاور پالیٹکس ہی ہے سب کچھ. اگر لوگ نون لیگ کے ساتھ ان کے MNAs اور MPAs ایسے جڑے تھے تو انہیں ایک وہم تھا، گمان تھا کہ جی پنجاب جو ہے وہ نواز شریف کا ہے، اس لیے وہ پارٹی سے ادھر ادھر نہیں نکلتے تھے. 17 جولائی کے انتخابات نے ارشاد صاحب پاکستانیوں فیصلہ کر دیا ہے کہ پنجاب اب کپتان کا ہے، عمران خان کا ہے. اس لیے آنے والے انتخابات میں نون لیگ کے خاص طور پہ جو ساؤتھ میں آپ نے دیکھا کتنا زبردست رزلٹ آیا، لاہور کے اندر 4 میں سے 3 سیٹیں جیتے ہیں. اس لیے ان کے جو اسمبلی اراکین ہے، چاہے وہ پنجاب میں ہے چاہے وہ مرکز میں ہے، جن کا تعلق پنجاب سے ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، پنجاب سے. کوئی وفاقی وزیر تو نہیں ہے کہ وہ بنی گلا کے باہر لائن لگا کے کھڑے ہوں گے آج اسمبلی توڑیں. کوئی وفاقی وزیر تو نہیں ہے ان میں ڈار صاحب؟ اٹھا جائے پنجاب سے، مجھے بات کیجئے گا. ان 5-7 MNAs میں کوئی وفاقی وزیر تو نہیں ہے جو آپ کو اپروچ کر رہا ہے اس وقت؟ نہیں وزیر کیوں ہوگا؟ وزیر تو ان کے موج مستیاں کر رہے ہیں، کچھ کو گلے شکوے ہیں.
کچھ سمجھتے تھے کہ ہمیں وزیر بننا چاہیے تھا، لیکن چونکہ انہوں نے اپنے مقدمات ختم کروانے تھے، وزارتوں کا بندربانٹ ہو گیا، کچھ نون لیگ میں بھی ایسے اچھے لوگ تھے جن کو آگے نہیں آنے کا موقع ملا، تو یہ اس لیے گھبرا رہے ہیں، اس لیے یہ پنجاب حکومت بچانا چاہتے ہیں ارشاد صاحب۔ انہیں پتہ ہے کہ پنجاب حکومت نہ رہی تو ان کا دڑن تختہ ہو جائے گا وفاق میں بھی۔